أح حا حو حاميم. أعوذ. قل أعوذ برب الفلق. أعوذ. قل أعوذ برب الفلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکیڈمی چینل میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ میں آپ کا بھائی ڈاکٹر عبدالرقیب مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ رسول اکیڈمی چینل میں تجوید کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حلق اور حروف حلقی پر روشنی ڈالی ہے، اور آخری حلق یعنی لوور تھروٹ سے ادا ہونے والے حمزہ اور ہا کے مخرج اور تلفظ پر تفصیل سے بات چیت کی ہے۔ ساتھ ہی ان دونوں حرفوں کو صحیح طریقہ سے ادا اور پروننسیشن کرنے کے لیے مشق اور پریکٹس بھی کرائی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسے دیکھ لیجئے، اوپر آئے لنک پر کلک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم درمیانی حلق سے ادا ہونے والے دو حرف عین اور ہا کے مخرج اور تلفظ پر روشنی ڈالیں گے، اور ان دونوں حرفوں کو صحیح طریقہ سے ادا کرنے کے لیے الگ الگ طریقوں سے مشق اور پریکٹس کرائیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے سبق کی کچھ اہم چیزوں کو جلدی سے دہرا دی جائے۔ مخرج، تجوید میں مخرج کا مطلب وہ جگہ جہاں سے عربی حروف کی آواز نکلتی ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے آرٹیکولیشن پوائنٹس آف لیٹر بھی کہتے ہیں۔ حروف حلقی، حروف حلقی کسے کہتے ہیں؟ حلق سے جو حروف نکلتے ہیں انہیں حروف حلقی کہتے ہیں، اور حروف حلقی کل 6 ہیں۔ یہ عربی کے 29 حروف تہجی ہیں۔ ان میں سے یہ 6 حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں، حمزہ اور ہا، اور یہ دونوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ اور یہ عین اور ہا ہے، عین اور ہا، اور ان دونوں کا مخرج ایک ہے۔ غین اور خا، اور ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ حلق، اردو میں گلا کہتے ہیں، عربی میں حلق کہتے ہیں، اور انگلش میں تھروٹ۔ تو حلق میں کل 3 مخرج ہیں۔ آخری حلق، باٹم آف دا تھروٹ، اسے نچلا حلق بھی کہہ سکتے ہیں، لوور تھروٹ، یعنی حلق کا نچلا حصہ جو سینے کے قریب ہے، یہ حمزہ اور ہا کا مخرج ہے۔ پچھلے لیکچر میں اسے پڑھا چکے ہیں۔ درمیانی حلق، مڈل تھروٹ، یہ عین اور ہا کا مخرج ہے جو آج کے سبق کا موضوع ہے۔ ابتدائی حلق، ٹاپ آف دا تھروٹ، یعنی حلق کا اوپری حصہ، اپر تھروٹ، جو منہ کے قریب ہے، یہ غین اور خا کا مخرج ہے۔ یہ ایرو یعنی تیر کے نشان دیکھ رہے ہیں، یہ حلق کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ بلو کلر کا ایریا حلق ہے۔ نچلا حلق، لوور تھروٹ، حمزہ اور ہا، مڈل تھروٹ، درمیانی حلق، یہاں سے عین اور ہا کی آواز نکلتی ہے۔ اوپری حلق، اپر تھروٹ، اسے ابتدائی حلق بھی کہتے ہیں، یہ غین اور خا کا مخرج ہے۔ اب ہم یہاں سے عین اور ہا کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے مشق اور پریکٹس کریں گے۔ عین کی مشق اور پریکٹس۔ آ، ایر، اور، أع آ، ایر، اور، آ، ایر، اور۔ دیکھیے عین حرف کی آواز بہت ہیوی ہوتی ہے، اور جیسا کہ یہ درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے تو اس کو ادا کرنے کے لیے، اس کو صحیح طریقے سے پروننسیشن کرنے کے لیے حلق میں دباؤ ڈالنا پڑتا ہے، زور ڈالنا پڑتا ہے۔ أع آ، ایر، اور، آ، ایر، اور، آ، آ۔ یہ عین ہے اور یہ الف ہے، اور عین کے اوپر یہ زبر ہے۔ تو یہاں پہ عین کی آواز نکالتے وقت پورا منہ کھول دینا ہے، ایسے آ، آ، عالمین، عالمین، الحمدللہ رب العالمین، العالمین۔ دیکھیے یہ عین ہے، عین کے اوپر زبر، اور یہ ہے کھڑا الف، تو اس لیے یہاں پہ آواز نکلے گی آ، عالمین، رب العالمین،
عالمین. الحمد لله رب العالمين. نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد نعبد عين نستعين نستعين وإياك نستعين إياك نستعين أنعمت. اسے سنیے اور اس کے مطابق مشق کرنے کی کوشش کیجیے. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذين أنعمت عليهم انعمت. صراط الذين أنعمت عليهم اعوذ. حمزہ کے بعد عین کا تلفظ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ایسے الفاظ کو بہت دھیان سے ادا کرنا ضروری ہے. دیکھیے یہاں پہلے الف ہے، یہ یعنی حمزہ، ٹھیک ہے. حمزہ کے اوپر یہ زبر ہے، اور حمزہ یہ بھی حرف حلقی ہے، اور اس کے فوراً بعد عین ہے. یہ تو حلق کا نچلا حصہ، اس سے حمزہ ادا ہو رہا ہے، اور اس سے اوپر درمیانی حلق سے عین ادا ہو رہا ہے، اور دونوں کی آواز میں مشابہت پائی جاتی ہے. اس لیے عین کو اگر اس کے مخرج سے پوری توجہ کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو اس کی آواز حمزہ یعنی آ کی آواز میں بدل جائے گی. اعوذ. قل أعوذ برب الفلق. اعوذ. قل أعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. یہ لفظ دیکھیے، یہ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، اور یہ عین ہے، عین کے اوپر جزم ہے یعنی سکون. تو آواز نکلے گی پہلے حمزہ کی آواز نچلے حلق سے نکلے گی اور اس کے بعد عین پر آنا ہے. تو حمزہ سے فوراً عین کے مخرج پر آنا تھوڑا سا مشکل رہتا ہے، اس لیے اس طرح کے الفاظ کو بہت دھیان سے ادا کرنا، توجہ کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے. لا اعبد. لا اعبد. لا أعبد لا اعبد. لا أعبد تعبدون. ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون عابدون. ولا أنتم عابدون. أعبد ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. یاد رہے کہ اگر عین کو اس کے مخرج سے صحیح طریقہ سے ادا نہ کیا جائے تو یہ حمزہ کی آواز میں بدل جائے گا، اور ایسی صورت میں قرآن کی آیت کا معنی و مفہوم بھی بدل جائے گا. اس لیے حمزہ کے مخرج اور عین کے مخرج کو اچھی طرح معلوم کرنا ضروری ہے، اور حمزہ کا تلفظ اور پروننسیشن اس کے مخرج سے کرنا، اور عین کا تلفظ و پروننسیشن اس کے مخرج سے کرنا ضروری ہے.
اس پر میں ایک لیکچر کے اندر تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں کہ عین کو حمزہ کے مخرج سے ادا کرنے پر قرآن کے معنی و مفہوم میں کس قدر الٹ پھیر پیدا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ اس لیکچر کو دیکھنے کے لیے اوپر آئی لنک پر کلک کیجئے یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک مثال کے ذریعے عین اور حمزہ کے درمیان فرق کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے یہ لفظ ہے علیم، عین سے ہے اور یہ علم سے مشتق ہے۔ علیم علم سے بنا ہے۔ علیم کا معنی ہے علم والا، جاننے والا، باخبر، اور علیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ دیکھیے ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علیم ہے، حکیم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ ایک دوسرا لفظ ہے علیم، یہ حمزہ سے بنا ہے اور یہ علم سے نکلا ہے، اور اوپر جو علیم ہے وہ علم سے نکلا ہے، اور علیم کا معنی ہے تکلیف والا، دردناک، رنج و الم والا۔ مثال دیکھیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ سورہ بقرہ کے اندر منافقوں کے بارے میں ہے کہ منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے تکلیف دینے والا دردناک عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ یعنی منافقین کے لیے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا، جاننے والا ہے۔ اب اگر کسی نے اس آیت میں لفظ علیم کو عین کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ غلطی سے وہ عین کی آواز نکالنے کے بجائے علیم پڑھ رہا ہے وہ، تو ایسی صورت میں آیت کا معنی درہم برہم ہو جائے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، یہ اصل آیت ہے، بے شک اللہ علم والا، جاننے والا ہے، اور ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تکلیف دینے والا ہے، دردناک ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ صرف ایک مثال ہے، ورنہ اگر کوئی حمزہ اور عین کے مخرج، آواز اور پروننسیشن میں فرق نہ کرے اور عین کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کے بجائے حمزہ کے مخرج سے ادا کرے تو قرآن مجید کی تلاوت کے دوران وہ اس طرح سینکڑوں غلطیاں کر بیٹھے گا اور اسے معلوم بھی نہیں ہوگا۔ ہا کی مشق اور پریکٹس۔ اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور لیکچر کی جانکاری آپ کو فوراً ملتی رہے۔ شکریہ۔ دیکھیے پہلے گزر چکا کہ درمیانی حلق یعنی مڈل تھروٹ سے ادا ہونے والے حرف عین اور ہا ہے، تو عین اور ہا دونوں کا مخرج ایک ہے۔ تو اب ہم یہاں سے ہا کی مشق اور پریکٹس کریں گے۔ آہ، اح، اوہ، أح حا حو حامیم۔ ہم۔ دیکھیے عین کی طرح ہا کو ادا کرتے وقت بھی درمیانی حلق میں آپ کو دباؤ ڈالنا ہے، پریشر ڈالنا ہے۔ ہم، الحمد، الحمد للہ، الحمد لله الحمد، الحمد لله الحمد للہ رب العالمین، الحمد لله رب العالمين رح، رح، رحمان، الرحمن، حیم، حیم، رحیم، الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحيم الرحمن الرحیم، الرحمن الرحيم احد، قل هو اللہ احد، قل هو الله أحد، قل هو اللہ احد، قل هو الله أحد، حاسد، حاسدین۔ دیکھیے لفظ حاسد اردو میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے، حاسد بولتے ہیں ہم حاسدین، لیکن اردو بول چال میں ہا کے تلفظ پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ عام طور پر حاسد کو ہا یعنی دو چشمی ہا کے ساتھ حاسد، حاسد ادا کرتے ہیں،
حاسد نہیں. لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ایسا نہیں چلے گا. حسد حسد. تو اسی طرح یہ حسد بھی اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. حسد کرنا، فلاں حسد کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہا کا تلفظ کرنا ہے حسد، نہ کہ حسد بولنا ہے دو چشمی ہا کے ساتھ. حسد نہیں، حسد نہیں، بلکہ حسد حسد. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ومن شر حاسد إذا حسد. حمالہ وامرأته حمالۃ الحطب. دیکھیے حمالہ کا معنی بوجھ ڈھونے والی عورت، بوجھ ڈھونے والی. ٹھیک ہے. اردو میں ایک محاورہ ہے حمالی کرنا، تو یہ حمالی اسی حمالہ سے نکلا ہے. لیکن اردو میں ہا کے ساتھ حمالی بہت کم بولتے ہیں، بلکہ اس کے بجائے دو چشمی ہا کے ساتھ حمالی، حمالی کرنا، حمالی کرنا، یہ بولنے کا رواج ہے. تو اردو کے عام بول چال میں اس طرح غلط تلفظ عیب نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن عربی میں اور خاص کر قرآن مجید میں یہ اس طرح غلطی کرنا بہت عیب کی بات ہے. حمالۃ الحطب. وامرأته حمالة الحطب. حمالۃ الحطب. وامرأته حمالة الحطب. حکیم. اردو میں عام طور پر حکیم کو دو چشمی ہا کے ساتھ حکیم بولتے ہیں. حکیم. ہم حکیم نہیں بولتے ہیں. عبد الحکیم بہت کم بولتے ہیں. ہم کیا بولتے ہیں؟ عبد الحکیم. عبد الحکیم. جبکہ عبد الحکیم نہیں، عبد الحکیم ہے. عبد الحکیم. واللہ علیم حکیم. حکیم. واللہ علیم حکیم. یاد رہے کہ جس طرح عین اور حمزہ کے مخرج اور تلفظ میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، اسی طرح ہا اور دو چشمی ہا کے مخرج اور تلفظ میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ قرآن مجید کی آیت کے معنی اور مفہوم میں الٹ پھیر پیدا ہو سکتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اردو یا ہندی بول چال کی زبان میں ہا اور دو چشمی ہا کی آواز کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، اور ہر جگہ ہا کو بھی ہا ادا کرتے ہیں. لیکن عربی میں اور خاص کر قرآن مجید پڑھنے میں اس طرح کی غلطی کرنے سے آیت کا معنی اور مفہوم بدل سکتا ہے. اس لیے ہا اور ہا کی آواز اور تلفظ میں فرق کرنا بہت ہی ضروری ہے. ایک مثال دیکھتے ہیں. حدید. حدید یہ عربی لفظ ہے، قرآن کے اندر بھی آیا ہوا یہ، اور اس کا معنی ہے لوہا، اور یہ ہے حدید دو چشمی ہا کے ساتھ. حدید اس کا معنی ہے بھنبھناٹ کی آواز، جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے ویسی آواز، اور اس کا دوسرا معنی ہے لمبا آدمی. تو فرق صرف جو ہے ہا اور دو چشمی ہا کا ہے. تو اگر آپ حدید میں حدید نہیں بولیں گے بلکہ حدید بولیں گے تو معنی بدل جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے پڑھا الحمد میں ہم نے مشق کیا، حمد ہم نے مشق کیا. ٹھیک ہے. حمد، الحمد، الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے. تو یہ حمد ہے اور اس پر ال لگانے سے الحمد ہوگی. اس کا معنی ہے تعریف کرنا، حمد و ثنا کرنا، خوبی بیان کرنا. حمد کا معنی، حمد یعنی الحمد دونوں ایک ہی چیز ہے، صرف ال کا فرق ہے. تو حمد یعنی الحمد کا معنی تعریف کرنا، کسی کی حمد و ثنا کرنا، کسی کی خوبی بیان کرنا. اور یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ حمد. حمد دو چشمی ہا کے ساتھ، اس پر ال لگایا تو الحمد ہو گیا. الحمد. حمد کا معنی ہے کمزور ہونا، بجھنا، مرنا، موت، زمین بنجر ہونا وغیرہ. تو حمد اور حمد میں صرف ہا اور دو چشمی ہا کا فرق ہے، لیکن دونوں کے معنی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس لیے جب آپ الحمد للہ پڑھیں تو پوری توجہ کے ساتھ الحمد میں ہا ادا کریں. اس کے برخلاف اگر آپ نے الحمد پڑھنے کے بجائے دو چشمی ہا کے ساتھ غلطی سے الحمد پڑھا، یعنی آپ نے الحمد للہ پڑھا، تو اس صورت میں اس جملے کا معنی یہ ہوا ہر طرح کی کمزوری، ہر قسم کی خرابی، ہر طرح کی موت اللہ کے لیے. استغفر اللہ.
اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو حمد دو چشمی ہا کے ساتھ حمد کا معنی خود قرآن سے دیکھ لیجیے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً اور تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں. اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج تو یہ جاگ اٹھتی ہے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے اور ہر قسم کے رونق دار نباتات اگاتی ہے. یہ سورہ حج آیت نمبر 5. یہ حامدہ اسی حمد سے نکلا ہے اور اس حمد کا اسم فاعل مؤنث ہے. جیسے حمد سے حامد اور حامدہ بنا ہے اسی طرح حمد سے حامدہ بنا ہے. اور یہاں پر حامدہ کا معنی ہے بنجر زمین، سوکھی زمین، مردہ زمین جو مرنے کے قریب ہے. تو الحمدللہ کا مفہوم ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی خوبی اللہ کے لیے ہے. اور الحمدللہ اگر کسی نے دو چشمی ہا کے ساتھ الحمدللہ پڑھا تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا ہر طرح کی کمزوری، ہر طرح کی خرابی اللہ کے لیے ہے. استغفر اللہ من ذالک. آپ دیکھ رہے ہیں اس جملے کا مفہوم کیا سے کیا ہو گیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اس جملے کو یعنی الحمدللہ کو روزانہ کم از کم 5 بار نماز میں پڑھنے کے علاوہ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں بھی بہت کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر پوچھتے آپ کیسے ہیں تو جواب دیتے الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں، الحمدللہ ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہے، الحمدللہ میری طبیعت ٹھیک ہے وغیرہ. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حمد اور حمد کے معنوں میں کتنا فرق ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہا کو ہا تلفظ کرنا ضروری ہے اور دو چشمی ہا کو ہا تلفظ کرنا ضروری ہے. ایک اور مثال دیکھتے ہیں. حمید اسی حمد سے بنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی اسم صفت ہے. اس کا معنی ہے وہ ذات جس کی تعریف کی جائے، یعنی تعریف والا، تعریف کا حقدار، خوبی والا، خوبی کا حقدار. واللہ غنی حمید تو یہ حمید اللہ کی صفت ہے. اور یہ دیکھیے حمید اور یہ حمد سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے کمزور، مرنے والا، بجھنے والا، بنجر، کالا، بدبودار، خشک وغیرہ. تو ہم اردو میں اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے نام ہیں عبد الحمید. تو آپ نے ملاحظہ کیا ہوا کہ ہم جو ہے عبد الحمید بہت کم بولتے ہیں، عام طور پر ہم عبد الحمید بولتے ہیں. یہ چند مثالیں ہیں جن سے یہ اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ ہا کو ہا ادا کرنا ضروری ہے اور دو چشمی ہا کو ہا ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ عربی لفظوں اور جملوں کا معنی بدل جائے گا. اگلے سبق میں ابتدائی حلق سے ادا ہونے والے 2 حرف غین اور خا کا مخرج اور تلفظ سیکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.